ویلکم بیک۔ اور بلیٹن کے آغاز میں ہی آپ کو خبر دیں کہ سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ یہ اضافہ سال 2022-23 کی چوتھی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ علی ملک آگاہ کیجیے۔ جی، آج مالی سال 2022-23 کی جو چوتھی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ ہے اس پہ نیپرا میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے بعد نیپرا نے سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا کہ یہ اضافہ کتنا وصول کرنا ہے، کتنے ماہ میں وصول کرنا ہے، کیونکہ پاور ڈویژن نے یہ درخواست کی تھی کہ یہ اضافہ جو ہے اس کو 6 ماہ میں وصول کیا جائے۔ آج سماعت کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ جو مختلف بجلی کمپنی ہیں ان میں جو بجلی کی طلب ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ 3 بجلی کمپنیوں نے یہ کہا کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے بجلی کی طلب کم ہوئی ہے۔ تاہم جو نیپرا کے ممبر تھے رفیق شیخ، انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کم ہونے سے بجلی کی طلب کم ہونے کو میں نہیں مانتا۔ اس سلسلے میں جب مختلف جو کمپنیوں کے سی ای اوز تھے ان سے جب تفصیلات مانگی گئی تو وہ اتھارٹی کو مطمئن نہ کر سکے۔ اس پر ممبر نیپرا نے کہا کہ یہ بہت پریشان کن بات ہے، کمپنیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلب کیوں کم ہوئی ہے۔ اگر انڈسٹری بند ہونے سے بجلی کی طلب کم ہوئی ہے تو یہ بہت الارمنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی بتایا گیا کہ بجلی کمپنیوں میں تقریباً 3.5 لاکھ کنیکشن جو ہے وہ زیر التوا ہیں، جس پر اتھارٹی نے تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ جو یہ آج سماعت ہوئی ہے اس میں بجلی کمپنیوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کے بعد میں 124 ارب روپے مانگ رکھے تھے۔ تو سماعت کے بعد نیپرا نے اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اضافے کی منظوری دے دی۔ علی ملک بہت شکریہ۔ ادھر سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم ابھی مداخلت نہیں کریں گے، پہلے ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کو دیکھیں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس کی وکیل الیکشن کمیشن کی سرزنش، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے موقع دیے گئے ہیں، 3 دفعہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع، درخواست میں موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے خلاف تمام مقدمات کی سنوائی سے روکا جائے، میرے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں، عدالتی فیصلے تک جسٹس عامر فاروق کو مقدمات کی سماعت سے روکا جائے۔ سپریم کورٹ نے لیگی رہنما جاوید لطیف کو گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا جولائی میں ہونے والی نیب ترمیم مشکوک اور عدالتی فیصلوں سے متصادم ہے، سوال جواب کے لیے بلائے گئے بندے کو جیل میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نیب قانون کی تشریح عدالتی فیصلوں اور آئین کے تناظر میں ہی ہو سکتی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاکستان آنے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون الیکشن میں تاخیر کے حق میں نہیں، مسلم لیگ کو الیکشن کی تاخیر سے نقصان پہنچے گا۔ جو کہ آج بھی مقبول ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے فیصلے آ رہے ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو انتخابات کی تاخیر سے پہنچے گا۔ وقت کا پریزیڈنٹ ہے جو ٹویٹ کرتا ہے، جو اپنے بات سے منحرف ہوتا ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کے جتھے کا سب کا پرابلم یہ ہے، وہ پی ٹی آئی کا نیازی گروپ کا چیئرمین ہو، یہ سارے کے سارے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، قوم پر مسلط کر دیا گیا، نااہل لوگ تھے۔ فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی۔ کسی بھی ماورائے آئین عمل پر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کی اے آواز سے خصوصی گفتگو۔ ڈیلے ہوتے ہیں، ڈیلے ہوں گے، فروری میں نہیں ہوں گے، تو یہ میرے خیال میں ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ سمجھے۔ ایک دن ایسا آئے گا جو نعرہ پی ٹی آئی کی چیئرمین کا ہے وہ نعرہ مسلم لیگ کا ہوگا۔ کیسی ترتیب دی جا رہی ہے، کس طرح نگران کابینہ بن رہا ہے، وہ پیزات بھائیوں کی یا سالے یا بھتیجے یا بھائی، میرے خیال میں پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ تو آپ سمجھے کہ ایک گھریلو سیاست ہے۔ اگر اس ماحول میں آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی اختیار ہے ان کے پاس کہ صاف اور شفاف الیکشن ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ کا اختتام اور انتہا بھی اڈیالہ ہوگا یا اٹک ہوگا۔ میں انوار صاحب کو کہتا ہوں
کہ پونک پونک کے قدم رکھے، سوچ سوچ کے بات کرے، اپنے حدود کے اندر رہی ہے۔ اس قسم کی کرسی اور منصب سے کہ جو بھی حکم ہو آنکھیں بند کر کے سائن کرنا، یہ آپ کے گلے پڑ جائے۔ اگر انتخابات ڈیلے ہو جاتے ہیں، اگر آپ ہیرو اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کرسی کو لات مار کے مستعفی ہو جائیں۔ اتفاق کرتا ہوں، کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ صدر کس کی خدمت کر رہا ہے؟ جو حکومت ٹیسٹ سے مصنوع ہو رہی وہ کس کی خدمت کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے رہا ہے، چاروں طرف خاموشی ہے، یہ مذاق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ لہذا حکومت انکوائری کرے، اگر حکومت صحیح ہوئی ہے پھر تو سپریم کورٹ اس کا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اسے اپنے انداز سے چلائیں گے، نگراں وزیر اعظم نے دو ٹوک بتا دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دین کے نام پر غدر مچانے کی کوشش کرنے والوں کو پیغام ہے، وہ کچھ عرصے تک تو لڑ سکتے ہیں مگر لانگ ٹرم کے لیے نہیں۔ قطعاً کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے، ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام پہ جو غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان خارجیوں کے لیے ہمارا بہت کھلا پیغام ہے کہ یہ کچھ وقت تک تو لڑ سکتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک یہ لڑائی لڑنے کی سکت ان میں نہیں ہے۔ یہ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، غلط ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ کل ہی ایک اور المیہ، ہمارے 10 جوان شہید ہوئے وزیرستان میں۔ بدنما اور اسفل السافلین میں رہنے والے جو خودکش حملہ آور ہیں، ان سے ہم ڈرتے ہیں۔ یہ جہنم کے جو کتے ہیں، اگر ان کو کوئی خوش فہمی ہے کہ کسی طاقت کے یہاں چلے جانے سے ان کو استقامت ملی ہے، تو یہ استقامت ہم بہت جلد اس میں تبدیلی لے آئیں گے، بہت جلد ان کو یہ پیغام چلا جائے گا۔ بٹگرام میں پولیس نے چیئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے خلاف FIR درج کی جا رہی ہے۔ واقعے میں ملزمان کی کوتاہی شامل ہے۔ چیئر لفٹ کنٹرول روم کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان پہاڑ جیسا آپریشن، بٹگرام میں پاک فوج نے مشکل ترین ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 600 فٹ بلندی پر پھنسے تمام 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بٹگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے والے مانسیرا کے زپ لائن ایکسپرٹ علی سواتی کا کہنا ہے کہ پاک آرمی نے آپریشن کی نگرانی کی، ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں بٹگرام پہنچایا، ساتھی کی مدد سے 6 افراد کو ریسکیو کیا۔ جس وقت میں سر وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ GOC SSG جو وہاں پہ خود موجود تھے اور میرے ساتھ وہ بالکل ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ میرے ساتھ رہتے تھے، ساتھ میجر اسد تھے ایویشن کے۔ سر ان 2 بندوں کی پوری پلاننگ تھی، میں ان کے ساتھ تھا، ساری سپرویژن آرمی کی تھی اور ساتھ جو سول ڈپارٹمنٹس آئے ہوئے تھے، باقی جتنے یونیفارم میں آرمی تھی، پولیس تھی، ٹریفک والے، ہر بندہ آیا ہوا تھا، ریسکیو والے۔ مجھے آرمی کی گو ہیڈ تھی کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو میں اس کا ایکسپرٹ تھا، پلی کیسے لگانی ہے، زپ لائن پہ کیسے جانا ہے۔ اس وجہ سے آرمی نے ہمیں اپروچ کیا کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز ہے ہی زپ لائن۔ اندھیرے میں کافی مشکل ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہ یہ کہ آرمی کا سیٹ اپ ظاہر ہے، وہاں پہ لائٹس کا یہ ساری کوارڈینیشن انہوں نے کر لی تھی، بہت اچھے سے پلان کر لیا تھا۔ جب پہنچے 6 بندے ڈولی کے اندر موجود تھے، جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو ان کی حالت بالکل مطلب بے ہوش ٹائپ تھے، وہ بالکل بات نہ سمجھ رہے تھے نہ سن سکتے تھے ٹھیک سے۔ سب سے پہلے بندوں کو ہم نے سیو کیا تاکہ ڈولی گر بھی جاتی ہے، بندے سارے سیف ہونے چاہیے۔ بندوں کو ریسکیو کرنے کے بعد، سیو کرنے کے بعد ہم نے ریسکیو شروع کر دیا۔ میں بندوں کو لے کے آتا گیا ہوں اور الیاس ان کو پچھلے بندوں کو ہولڈ کر کے ساتھ ان کو مطلب کول کام اس طرح کی بس سٹوریاں سنا کے ان کو کر رہے تھے کیونکہ ڈرے ہوئے تھے اس وقت۔ بٹگرام ریسکیو آپریشن مانسہرہ کے الیاس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ 600 فٹ بلندی پر جھولتی ڈولی میں اتر کر تمام افراد کو پہلے حفاظتی بیلٹ باندھ کر محفوظ کیا۔ آپریشن مکمل ہونے تک الیاس ڈولی میں رہا، لوگوں کی ہمت باندھتا رہا۔ پہنچے آن دا اسپاٹ پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے وہاں کی وائر اور اینکر کو چیک کیا۔ میں تھا اور میرے ساتھ میرے سر علی صاحب تھے۔ تو جیسے ہی ہم نے ڈولی کے پاس پہنچے، وہاں پہنچ کے ہم نے پہلے جو اسٹوڈنٹ ہے ان کی حالت دیکھی
تو وہ بالکل نڈھال تھے، ڈر کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو چکے تھے. اپنی سیفٹی میں نے لگا کے جیسے ہی میں ڈولی کے اندر اترا، اور اترنے کے بعد پہلے سب کو ہینگ کر کے جو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد میں نے اندر سے جو ہے سب کو ریسکیو کر کے باہر بھیجتا رہا، اور سر آگے جو ہے ان کو ریسکیو کر کے اپنے اینڈ پوائنٹ تک لے کے جاتے رہے. جیسے ہی ہم نے پہلے 3 بندوں کو ریسکیو کیا، اس کے بعد جو ہے جو تیسرے اور بچ رہے تھے تو ان کی جان میں جان آ گئی. ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ ہم سیف طریقے سے ہم اپنے پہ پہنچ سکتے ہیں. بٹگرام میں پیش آنے والے واقعے کے بعد مقامی اساتذہ اور طلبہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سڑکیں اور پلوں کی تعمیر انتہائی ضروری ہے، ورنہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو سکتی ہے. کلومیٹر کا مسئلہ ہے. صرف ہم اپنے بچوں کو اس ندی کے اوپر ایک پل دے سکیں، ایک گفٹ ان بچوں کو ہم یہ دے سکیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، ان کے یہ بچے فیوچر میں تعلیم آسانی سے حاصل کر سکیں. آئندہ کے لیے پیرنٹس مجھے نہیں لگتا کہ اپنے بچوں کو اسی طرح کئی ہینگنگ سچویشن میں چھوڑ دیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے فیوچر میں کچھ اچھا سا پلان ہونا چاہیے. آئین پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے. نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب. کہا یہ حق نہ صرف صحافیوں بلکہ ہر شہری کو حاصل ہے. جج آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرتا ہے. ذمہ دارانہ صحافت وقت کی ضرورت ہے. آئین کی شق 19 ہے، فریڈم آف دا پریس. یہ ایک بنیادی حقوق ہے، نہ صرف آپ کا بنیادی حقوق ہے مگر ہر شہری کا بنیادی حقوق ہے. ٹروتھ، جج کا اگر آپ کام دیکھیں اور آپ کے کام سے زیادہ فرق نہیں ہے. کیوں؟ کس طرح سے ہم دونوں سچ کو کی تلاش میں نکلتے ہیں. جج کے پاس آئین اور قانون کا دائرے کے تحت چلتا ہے، اور جتنے قانون بنائے گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، سچ سامنے آئے. انصاف، ہر آدمی کہے گا وہ فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، جی انصاف نہیں ہوا. دوسرا کہے گا نہیں انصاف ہوا. مگر سچ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے، سچ سچ ہی رہتا ہے. انصاف کے آپ کے مختلف، ہر آدمی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اور ہر انسان کے لیے یہی میسج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. پی پی وفد میں نثار کھوڑو، مراد علی شاہ، نوید قمر، سعید غنی اور مرتضی وہاب شامل تھے. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، انتظامی امور اور الیکشن پر گفتگو ہوئی. نگراں وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس میں لگی امید کی گھنٹی بجا دی اور اسے بہترین اقدام قرار دیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں وزیر اعظم کے سامنے تاجروں نے بجلی کے بل زیادہ آنے کی شکایت کی. تاجروں نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی. 2 گھنٹے بجلی آتی ہے اور بل 50-50 ہزار روپے آتے ہیں. مطالبہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے کراچی میں بجلی کے بلوں کا زیادہ آنا. آج بھی تاجر برادری نے ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ اپیل کی ہے. 1-2 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے اور بجلی کے بل 50-50 ہزار روپے آ رہے ہیں. انہوں نے بہت سخت الفاظوں میں منسٹر انرجی کو یہ کہا ہے کہ الیکٹرک کے نمائندگان کو بلائیں اور ان سے باس پرست کریں. کہ الیکٹرک نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اس پر سخت ایکشن لیں گے. اس کے بعد انہوں نے یہ جو بیل آف ہوپ، امید کی ایک کرن صوبے کے لوگوں کے لیے جہاں لوگ 24/7 اپنی امید لے کر آتے ہیں، آج وزیر اعظم صاحب نے خود بیل بجائی اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. یہ ایک بہترین اقدام ہے. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید 60 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. بینک درآمد کنندگان کو ڈالر 300 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 312 روپے سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے مگر 314 میں بھی دستیاب نہیں. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا فرق 1.5 کے بجائے 4.16% ہو چکا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. میں کمسن ملازمہ فاطمہ کی ہلاکت کا واقعہ. مقتولہ فاطمہ کی والدہ پر صلح اور مقدمے سے دستبردار ہونے کے لیے دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف. سادہ لباس میں ملبوس ایس ایچ او ہنگورچا نے فاطمہ کے والدین کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی. فاطمہ کی والدہ کا کہنا ہے ایس ایچ او وردی میں نہیں تھا اور نہ ہی پولیس موبائل میں آیا تھا. مجھے کیس سے دستبردار ہونے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے. خدشہ ہے باثر پیر ہمیں انتظامیہ کے ہاتھوں غائب نہ کرا دیں. گلے تے زخم پاسے میں زخم ماں تے زخم
वाराणसी चगुम पटेला से पुठिया के निशाना से साने जड़ावाला में दहशतगर्दी दफात के तहत मजीद 16 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मसीही अमलाक पर हमलों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 21 हो गई। मुकदमात में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमात में 750 से ज्यादा नामालूम मुल्जिमान नामजद हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 200 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के 6 शोहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाहीनों की अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ के दिफा में हरीफ टीम को कम तरीन टोटल पर समेट कर रिकॉर्ड बना दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।